وہی قرآن ہم پڑھتے ہیں، وہی قرآن داتا علی حجویری نے پڑھا تھا، ان کو کچھ اور سمجھ میں آیا، ہم کو کچھ اور سمجھ میں آ رہا ہے۔ ان کی نماز کچھ اور ہے، ہماری نماز کچھ اور ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہی قرآن پڑھا انہوں نے، ہم بھی وہی پڑھ رہے ہیں۔ ان کی نماز کچھ اور ہے، ہماری نماز کچھ اور ہے۔ ہاں، ہم سے یہ ہو جاتا ہے کہ جو داتا اور خواجہ کی چوکھٹ پر سر جھکا لیں، ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم بھی تو انسان ہیں، ہم بھی تو اشرف المخلوقات ہیں، یہ بھی عام انسان تھے، انہوں نے بھی وہی قرآن پڑھا، وہی نمازیں پڑھی، وہی درود شریف پڑھا، تو ان کی نمازیں، ان کا ذکر و فکر اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ ان کو ولی بنا دیا۔ ہمارے اندر کون سی خامی رہ گئی ہے؟ محمد عامر نے جیکب آباد سے سوال کیا ہے، باطن کیا ہے؟ باطن میں تعلیم حاصل کرنا کیا ہے؟ خواب میں جایا جاتا ہے یا مراقبے میں جایا جاتا ہے؟ باطن کی حقیقت بیان فرمائیں۔ باطن کی حقیقت یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو الظاہر هو الباطن، کہ ظاہر میں بھی وہی ہے، باطن میں بھی وہ ہے۔ اب یہاں سے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دو مختلف جہان ہیں، هو الظاہر هو الباطن، کہ وہ ظاہر میں بھی ہے، وہ باطن میں بھی ہے۔ ابھی دو جہان ہو گئے۔ بہت سے لوگ باطن کی تعلیم کو جھٹلاتے ہیں، ایسا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہوتی دین کی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں، ہماری جو سوسائٹیز ہیں، ان میں لمبا چوغا پہننا، داڑھی رکھنا، ٹوپی یا امامہ شریف پہن لینا، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لینا، یہ دین ہے۔ مولانا روم نے کہا ہے، بے علم نتواں خدارا شناخت، کہ بغیر علم کے اللہ کو شناخت نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم ہر مسلمان عورت، ہر مسلمان مرد پر فرض ہے۔ اب ہم تو ان فرائض کی طرف ہی اپنا ذہن مبذول رکھتے ہیں کہ جو عبادات کی صورت میں ہمیں معلوم ہوا ہے، جیسے فرائض نماز کے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے استطاعت کی شرط کے ساتھ۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ لیکن معاشرے میں ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایسا ہے کہ ظاہری علم کے لیے تو ہماری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ظاہری تعلیم سکھا دیں، اور آپ یقین کیجئے اس لیے نہیں ہوتی یہ کوشش اکثر لوگوں کی کہ وہ واقعی علم کے لیے ان کو اسکول اور کالجز بھیج رہے ہیں، بلکہ ان کا جو پرسپشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ پڑھ لکھ جائے گا، کوئی ڈگری وغیرہ لے لے گا تو اس کو اچھی جاب ملے گی۔ علم کا حصول علم کی خاطر نظر نہیں آتا۔ جس علم کو حاصل کرنا فرض ہے وہ علم ہے دین کا۔ بہت سارے لوگ ہمارے مسلمانوں میں سے، مسلمان ہی ہیں وہ بھی، لیکن وہ ہم پر ہٹے کستے ہیں کہ جی تم دین کی باتیں کرنے والے ہو، تم نے دنیا کو کیا دیا ہے، یہ دیکھو جن کو تم کافر کہتے ہو، انہوں نے بجلی بنائی، ہوائی جہاز بنائے، انہوں نے یہ بنایا، انہوں نے وہ بنایا، تم نے کیا کیا؟ مسجد میں بیٹھ کے تسبیحیں پڑھنا، نمازیں پڑھنا، بس تمہارا دنیا کی ویلفیئر میں، ڈیولپمنٹ میں، پروگریس میں کیا کنٹریبیوشن؟ تو میں سوچنے لگا کہ ہاں یار، ہم کو دنیاوی علم میں بھی آگے جانا چاہیے تاکہ یہ جتنی بھی انوینشنز ہوئی ہیں ان میں ہمارا بھی حصہ ہوتا، آگے جانا چاہیے تھا۔ یہ بھی خیال آیا کہ ایک زندگی تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے ناکافی ہے،
کیونکہ اگر آپ دین کا علم ہی حاصل کریں صحیح معنوں میں تو ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے، یا اگر سائنس کا علم حاصل کریں صحیح معنوں میں ساری زندگی ادھر گزر جاتی ہے۔ پھر کیا کریں؟ پھر یہ اتنی ساری ایجادات کافروں نے کر دی ہیں، ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان کا مشکور ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں بہت ساری جو ترقیاں ہوئی ہیں، یہ جو سائنس میں ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، ظاہر ہے اس کا کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے تو فائدہ ہم بھی اٹھا رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے، لوگ آپریشن آسانی سے ہو جاتے ہیں، لیزر سرجریز ہو جاتی ہیں، آنکھوں کا علاج آسان ہو گیا ہے، دل کا علاج آسان ہو گیا۔ ہمارا تو اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے مسلمانوں کی۔ تو ہم نے باطنی طور پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اس مشکل کو آسان فرمائیں اور ہمیں سمجھا دیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ راز قلب کے اوپر نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا خالق ہے، بنانے والا ہے، اور اس ناطے سے اللہ کا ساری مخلوق پر حق ہے۔ جو کافر ہوتے ہیں یا منافق ہوتے ہیں، اللہ ان لوگوں سے یہ کام لیتا ہے کہ انہوں نے کون سا جنگل میں جا کے بابا فرید کی طرح 36 سال کا چلہ کرنا ہے، یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو چلو ان کا ذہن ایسی طرف لگا دو جہاں پر یہ کامیابی ان کو ہو، مخلوق کے لیے کوئی ایجاد کریں تو تاکہ میری مخلوق کو فائدہ ہو۔ تو یہ جو ان لوگوں کو لگایا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا حق وصول کرتا ہے۔ کافر ہیں تو کیا ہوا، اس کے باوجود خالق تو وہی ہے نا، کوئی دوسرا خالق تو ہے نہیں۔ تو علم حاصل کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، خاص طور پر دین کا علم حاصل کرنا۔ مدرسوں میں جا کے جب ہم ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں، صرف یہ رٹا لگانے والا پڑھنا قرآن، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح پڑھنا، پتہ بھی نہ چلے کہ کیا مطلب ہے اس کا، کیا پڑھ رہے ہیں، سمجھ میں بھی نہ آئے، بس قرآن کو دیکھ کر پڑھ لیا، مطلب کیا ہے اس کا کچھ نہیں پتہ۔ یہ پڑھنا کوئی پڑھنا نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے تفاسیر ہیں، تفاسیر میں مفسرین اکرام کی اپنی رائے بھی شامل ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جس مفسر نے یہ تفسیر لکھی ہے وہ تزکیۃ النفس کے مراحل سے گزرا ہوا تھا، تصفیہ قلب اس کا ہو چکا تھا، رادیہ مردیہ کا جو معاملہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، کیا وہ اسے حاصل ہو گیا تھا؟ قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ جب ہم کسی کو دین کی سمجھ دیتے ہیں تو اس کے قلب کو عطا کرتے ہیں، تو کیا اس کا قلب منور تھا، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا تھا؟ کیونکہ قرآن مجید میں ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے لوگوں کی اطاعت مت کرو جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ معلوم نہیں ہمیں کہ کون سا مفسر جو ہے وہ ایمان کے کون سے درجے پر تھا، نفس پاک کر لیا تھا اس نے یا نہیں کیا تھا۔ لہٰذا وہ مفسرین اکرام کہ جو تزکیہ اور تصفیہ کے مراحل سے گزر کر مقام ولایت اور علم باطن تک پہنچے ہیں، ان کی تفسیر قرآن پڑھنا باعث فیض ہے۔ جیسے کہ ابو قاسم نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مفسر گزرے ہیں۔ تھے کون یہ ابو بکر شبلی کے مرید تھے خاص، ابو قاسم نیشا پوری۔ انہوں نے قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ اسی طرح جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ولیوں میں شمار ہوتا تھا ان کا۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو استاد تھے، دونوں نے مل کر ایک تفسیر لکھی، شاگرد اور استاد دونوں نے مل کر ایک تفسیر لکھی۔ اس تفسیر کو کہتے ہیں تفسیر جلالین۔ اس کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی درست تفسیر ہے۔ قرآن مجید کا ایک تو ہوتا ہے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ، جس طرح ہے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں، الحمد تمام تعریفیں، للہ
اللہ کے واسطے، رب العالمین، جو تمام عالموں کا پالنہار ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ آپ نے سن لیا، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ آپ کو سمجھ میں تو نہیں آیا کیا مطلب ہے اس کا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں سے مراد اس کو بھی اللہ نے بنایا، اس کو بھی اللہ نے بنایا، اس کو بھی اللہ نے بنایا، سب کو اللہ نے بنایا۔ یہ پہاڑ بھی اللہ نے بنائے، یہ آسمان بھی اللہ نے بنایا، ہم کو تم کو بھی اللہ نے بنایا۔ اللہ کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز کی بھی تعریف اگر ہو جائے تو وہ تعریف بھی اللہ کی ہی ہوگی۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے اور آپ ازراہ محبت مجھے ایک گلاس پانی کا لا کے دے دیں، اچھا عمل ہے، اور میں پھر اس کی تعریف کروں کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھ پر ترس کھایا، پانی لا کے پلایا، آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ اس کو یہ توفیق اچھا ہونے کی کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اس کی تعریف جو ہو رہی ہے وہ در حقیقت اللہ کی تعریف ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہ جو رب العالمین ہے نا، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ تمام عالموں کا رب ہے، رازق ہے، بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ تمام عالمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو سب کچھ عطا کرنے والا وہی ہے، یہاں تک کہ اچھائی کی توفیق۔ جس اچھائی کی توفیق اس نے عطا کی، اس اچھائی کے صلے میں جو تعریف کی گئی ہے اس پر بھی بندے کا نہیں، رب کا حق ہے، کیونکہ اس کی توفیق سے یہ نیک عمل اس نے کیا تھا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں کسی کی بھی کر لو، تعریف اللہ کی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی خوبصورت چیز کو دیکھو، شریعت کا معاملہ ہے یہ، جب کسی حسین چیز کو، خوبصورت چیز کو دیکھو تو کہو سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے۔ بھائی اس چیز کو دیکھ کے سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کو اللہ نے بنایا۔ تعریف اس کی نہیں ہوگی، اللہ کی ہوگی، بنانے والے کی ہوگی۔ علم حاصل کرنا جو ہے تو ضروری اس لیے ہے کہ آپ نے اس دنیا میں آ کر اللہ کو تلاش کرنا ہے۔ اگر اللہ کی تلاش کا علم آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ اللہ کو کبھی بھی تلاش نہیں کر پائیں گے۔ اب جیسے مزمل بھائی بریڈ فورڈ سے آئے ہیں تو ان کو لندن کا علم تھا نا، کیسے جایا جاتا ہے، تو پہنچ گئے یہاں پہ۔ اب ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ بریڈ فورڈ کیسے جایا جائے گا، پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر معلوم نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ادھر ادھر ہی بھٹکتے رہیں گے۔ اسی طرح ہم کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کیسے ملے گا۔ ہم نے تحقیق نہیں کی ہے، ہم نے ریسرچ نہیں کی ہے، ہم نے تو پیدا ہونے کے بعد بڑے ہوئے ہیں تھوڑا تھوڑا، ہم تو لوگوں کو دیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ انہوں نے امامہ باندھا ہے، داڑھی رکھی ہے، انہوں نے چوغا پہنا ہے، ہمیں بھی یہی کرنا ہے، انہوں نے تسبیح پکڑی ہے، ہمیں بھی پکڑنی ہے۔ اکثر مسلمانوں کو جا کے پوچھیں اگر آپ کہ بھئی آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا؟ پتہ نہیں۔ نماز کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں؟ پتہ نہیں۔ صرف اتنا پتہ ہے وضو صحیح ہونا چاہیے، کپڑے پاک ہونے چاہیے، جسم پاک ہونا چاہیے، اس کے بعد جو رسومات ہیں نماز کی وہ صحیح ہونی چاہیے۔ نماز کا باطن میں کردار کیا ہے کچھ نہیں معلوم۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے، ہمارے علماء کرام بھی اس بات سے عاجز آئے ہوئے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ وہ کون سی ادائے انسان ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی نماز درجہ معراج پر پہنچ جائے، معلوم نہیں۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ معلوم نہیں ہے؟ فرض کیا کہ یہ ایک دوائی ہے سر کے درد کی، آپ یہ دوائی کھا رہے ہیں، سر کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا، پھر آپ نے کھائی، پھر ٹھیک نہیں ہوا، روزانہ دوائی کھا رہے ہیں، سر کا درد ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، یا تو دوائی خراب ہے یا سر کے درد کی ہے نہیں۔ کیا خیال ہے؟ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے، اللہ کی اپروچ دیکھیں آپ، اللہ کی اپروچ یہ ہے کہ وہ نماز کو ایک
دوا کے طور پر متعارف کرا رہا ہے۔ ان الصلاۃ، کہ یہ جو نماز ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ روکتی ہے فحاشی سے، والمنکر، اور جن کو اللہ نے، شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے جن چیزوں کو، ان سے بھی دور رکھتی ہے، منکرات سے۔ اس آیت پر ایمان ہے نا؟ جھوٹی ہو سکتی ہے آیت؟ اللہ کی آیت جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اب اپنا معاشرہ دیکھیں، جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ برائی اور بے حیائی سے رک رہے ہیں۔ عام لوگوں کو تو چھوڑو، یہ جو مولوی مسجد میں نماز پڑھا کے لونڈے بازی کرتے ہیں، ان کو ان کی نماز نے اس فحاشی سے کیوں نہیں روکا؟ کوئی جواب نہیں۔ بھئی جب قرآن نے کہہ دیا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، تو سب سے پہلے تو ان کو دیکھو نا جو نماز پڑھانے والے ہیں۔ چلو ہم مبتدی ہیں، پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم میں سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہوگی، معلوم نہیں ہے، لیکن وہ جو نماز پڑھانے والے ہیں، جو ہم کو سکھا رہے ہیں، جو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں مدرسوں میں، جو منبر رسول پر بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں، وہ لونڈے بازی کیوں کر رہے ہیں؟ نماز ان کو کیوں نہیں روک رہی اس برائی سے؟ جواب نہیں ہے مولویوں کے پاس۔ کیوں نہیں ہے جواب اس کا؟ کیونکہ آپ کے اختیار میں وضو کرنا ہے، جسم کو پاک کرنا ہے، دل کو پاک کرنا آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ بلے شاہ نے کہا تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں، تو سجدے کرے مسیتی۔ دل میں تو دنیا کو بھرا ہوا ہے، دل میں تو شیطان کو بٹھایا ہوا ہے، اور سجدہ کر رہا ہے رب کو۔ یہ تو ملاوٹ ہو گئی نا۔ ادھر پھر حضور پاک نے کیا فرمایا؟ لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ جب تک قلب پاک صاف نہ ہو، نماز میں حاضر نہ ہو، تو نماز ہوتی نہیں ہے۔ ہمارے مولوی تو ہم کو یہ بتاتے ہی نہیں ہیں، لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ قلب کی حاضری کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ ہمارے دل میں شیطان بیٹھا ہوا ہے اور ہمارا سر اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، ایسی نماز تو قبول نہیں ہوتی۔ نمازوں کو درست کرنے کے لیے علم باطن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے؟ ظاہر یہ جسمانی ہمارا وجود ظاہر ہے، اور یہ عالم ناسوت جہاں پر ہم رہ رہے ہیں یہ ظاہر ہے، اور ہمارے اندر جو اللہ نے ارواح کو رکھا ہے، روحوں کو رکھا ہے، اور یہ روحیں جن عالموں سے آئی ہیں وہ باطن ہے۔ اس دنیا میں تو ہم نے انتہائی قلیل عرصے کے لیے وقت گزارنا ہے، انتہائی قلیل عرصے کے لیے، 100 سال سے بھی کم۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی جسم نہیں تھا، صرف ہماری روح تھی، اور جب ہم مر جائیں گے تو یہ جسم ہمارا قبر میں چلا جائے گا، ہماری روح اوپر جائے گی۔ تو انسان کی حقیقت تو دراصل باطن ہی ہے۔ یہ جو ظاہر ہے ہمارا، یہ تو ایک بڑے ہی انتہائی مختصر وقت کے لیے ہے، اور ہمارا سارا کا سارا زور ظاہر پر ہے۔ نماز پڑھیں گے وہ بھی ظاہری جسم والی، روزہ رکھیں گے تو وہ بھی ظاہری جسم کا روزہ، حج کرنے کو جائیں گے تو وہ بھی ظاہری جسم کا حج۔ ان کے جو باطنی محرکات ہیں، ان کے جو باطنی یعنی نقات ہیں، ان سے ہم واقف ہی نہیں۔ کیوں واقف نہیں؟ کیونکہ مسجدوں میں، مدرسوں میں ہمیں یہ بات پڑھائی نہیں جاتی، سکھائی نہیں جاتی، بتائی نہیں جاتی۔ کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ کیونکہ ہمارے علماء کے پاس علم باطن نہیں ہے۔ آج آپ بریڈ فورڈ میں چلے جائیں کسی بھی مسجد میں، ہماری باتیں ان کو سنائیں، کہیں گے کافر ہے، اور کیا کہیں گے؟ اجی اس کی تو داڑھی ہی نہیں ہے۔ سارا کا سارا زور ہمارے مولویوں کا جبہ پہننے پر ہے، داڑھی پر ہے، امامہ شریف باندھنے پر ہے، اور اندر جو شیطان ہمارے دلوں میں بیٹھا ہے اس کو نکالنے کی ہمیں فکر نہیں ہے، اپنے دین میں اخلاص پیدا کرنے کی
اپنے نفس کو پاک کرنے کی، اپنے قلب کو زندہ کرنے کی پرواہ نہیں ہے کہ قلب میں نور اترے گا کیسے، دل میں اللہ کا ذکر جائے گا کیسے، شرح صدر کیا ہوتی ہے، اللہ کا نور کیسے حاصل ہوگا، ان چیزوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں کتابوں میں نہیں ہیں۔ یہ تو نظر کا فیض ہوتا ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے شروع ہوا ہے، مولا علی تک پہنچا ہے، مولا علی کے بعد سینہ بسینہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ وہی قرآن ہم پڑھتے ہیں، وہی قرآن داتا علی حجویری نے پڑھا تھا، ان کو کچھ اور سمجھ میں آیا، ہم کو کچھ اور سمجھ میں آ رہا ہے۔ ان کی نماز کچھ اور ہے، ہماری نماز کچھ اور ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہی قرآن پڑھا انہوں نے، ہم بھی وہی پڑھ رہے ہیں۔ ان کی نماز کچھ اور ہے، ہماری نماز کچھ اور ہے۔ ہاں، ہم سے یہ ہو جاتا ہے کہ جو داتا اور خواجہ کی چوکھٹ پر سر جھکا لیں، ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم بھی تو انسان ہیں، ہم بھی تو اشرف المخلوقات ہیں، یہ بھی عام انسان تھے، انہوں نے بھی وہی قرآن پڑھا، وہی نمازیں پڑھی، وہی درود شریف پڑھا، تو ان کی نمازیں، ان کا ذکر و فکر اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ ان کو ولی بنا دیا۔ ہمارے اندر کون سی خامی رہ گئی ہے؟ ہماری نمازوں میں دنیا کے خیال کیوں ہیں، بچوں کے خیال کیوں ہیں؟ ہمارے دل کے اندر اللہ کا نور کیوں نہیں ہے؟ ہم نمازیں پڑھنے کے بعد بھی چوری چکاری، فراڈ، بے ایمانی، رشوت، نفرت، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، اس میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ غیبتیں کرنا، برائی کرنا، اس کو بہتان لگانا، اس کی غیبت کرو، حالانکہ قرآن میں منع ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ساری باطنی تعلیم کی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، داتا علی حجویری، معین الدین چشتی، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ساری وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے علم باطن کے ذریعے اپنے نفوس کو پاک کیا، اپنے قلب کو پاک کیا، بیدار کیا، دل کے اندر انہوں نے اللہ کا نام نقش کیا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا پر دل دا پڑھدا کوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو۔ اب وہ ہم کو گلے سے کلمہ پڑھنا آتا ہے، دل سے کلمہ پڑھنا ہمیں آتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بتائے کہ چلو بھائی آؤ دل سے کلمہ پڑھنا سیکھو، تو مولوی اس کے پیچھے لگ جائیں گے، اس کو کافر ہے یہ، کبھی کہیں گے یہ قادیانی ہے، یہ ختم نبوت کا منکر ہے، کبھی کہیں گے کہ یہ کافر ہے، کبھی کہیں گے یہ گستاخ ہے، اور اتنا ان کو خدا کا خوف نہیں ہے کہ اگر کسی پر کفر کا جھوٹا الزام لگائیں تو دین کا طریقہ یہ ہے کہ تو نے اگر کفر کا کسی پر جھوٹا الزام لگایا تو وہ کفر لوٹ کے تجھ پر آئے گا اور تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کسی پر جھوٹا بہتان لگایا وہ لوٹ کے تجھ پہ آئے گا۔ جھوٹی کہانیاں، جھوٹے قصے سناتے رہتے ہیں، صوفیوں سے بدنام کرتے رہتے ہیں لوگوں کو، اور بدقسمتی یہ بھی ہے کہ بہت سے صوفی بھی ہمارے جو در حقیقت صوفی ہیں تو نہیں، لیکن بھیس بھر کے بیٹھے ہیں، یہ فلاں صوفی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں درگاہ کا سجادہ نشین ہے، یہ فلاں گدی سے ہے، یہ فلاں گدی سے ہے۔ پاکستان میں تو 200-400 سال پہلے کسی خاندان میں کوئی ولی بن گیا، اس کے بعد آج تک اس کی ہر نسل ولی بنی آ رہی ہے، جدی پشتی ولایت۔ جب میں پاکستان میں ہوتا تھا تو مجھے تو کچھ نہیں پتا تھا ان کے بارے میں۔ میں تو 30 سال پہلے جب انگلینڈ آیا اور میں مشن کے لیے ادھر ادھر گیا، بریڈ فورڈ گیا، مانچسٹر گھوما پھرا، اور جناب کھیسلے، نیلسن، گلاسگو، ایڈنبرا، جگہ جگہ، ایکرنگٹن، ہیلی فیکس، ہر جگہ گیا، ہڈرس فیلڈ، لیڈز، کوئی چپا چپا ایسا نہیں ہے انگلینڈ کا جہاں میں گیا نہیں۔ اور میں نے لوگوں کو مشن کے لیے جا کے گفتگو کرتا اور مجھے پتہ چلتا ہے جی یہ پیر صاحب ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے، یہ کہاں سے آئے؟ بھائی یہ چورا شریف
مجھے تو نام ہی نہیں پتا تھا کہ چورا شریف کہاں ہے۔ یہ چورا شریف، یہ موڑا شریف، یہ گولڑا شریف، یہ جناب عیدگاہ، اور یہ کھڑی شریف، یہ کون تھے سب؟ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر بہت سال پہلے اللہ کا کوئی ولی گزرا تھا، جیسے جو میں نے نام لیے ہیں ابھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس ولی کا انتقال ہو گیا، اس کی اولاد جو ہے وہ خود ہی ولی بن کے بیٹھ گئی۔ اب جب خود ہی ولی بن کے بیٹھ گئی تو ان کے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں۔ شروع میں تو کیا ہوتا تھا کہ بس وہ اولاد بن کے بیٹھ گئی ہے ولی، آتا جاتا کچھ ان کو ہے نہیں، نہ ان کو روحانیت کا پتہ، نہ ان کو ولایت کا پتہ، بس وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی پتھر کا بت بن کے، لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، نذرانے دے رہے ہیں۔ پھر ابھی گزشتہ 20-25-30 سالوں میں ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ یہ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ بھئی ہمارے خاندان میں ولی گزرے ہیں، اب ہمارے پلے تو کچھ ہے نہیں، تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو کچھ نے کیا کیا کہ وہ علم شریعت کی تگ و دو میں لگ گئے، درس نظامی کر لیا، بہت بڑے اسکالر بن گئے کہ اب منہ توڑ جواب بھی دے دیں گے اگر کسی مولوی نے کہا ہے تم تو سجادہ نشین ہو، گدی نشین ہو، شریعت سے ان کو نمٹ لیں گے۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ کوئی عمل وغیرہ پڑھ لیا، وہ عمل وغیرہ پڑھ کے اور 10-12 جن اپنے قابو میں کر لیے، اور پھر بس پھونکے مارنا شروع ہو گئے۔ جس طرح وہ ایک کیریکٹر ہے نا پاکستان میں، اس کو میں نے دیکھا، کئی دفعہ دیکھا، تو ایک دفعہ سوچا کہ چلو اس کو چیک کر لیں، روحانی طور پر چیک کریں اس کو۔ تو اس کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو بالکل اندر سے کالا ہے۔ تو گیا تھا وہ ایک عامل کے پاس، وہاں سے اس نے عمل کیا، اور جناب 13 جن اس نے اپنے قابو میں کر لیے۔ وہی جو جن ہیں وہی لوگوں کے ذہنوں کو پکڑ لیتے ہیں، ہاں جی علاج ہو گیا ہمارا۔ 2-4 جن جو ہے وہ پھونک مارنے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا میں مشہور ہو گئے ہیں۔ نہ اللہ سے کوئی تعلق، نہ رسول سے کوئی تعلق، نہ اندر سینہ روشن، نہ نفس میں کوئی طہارت، پیسہ بنانے کے لیے، دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ لگے ہوئے ہیں۔ علم باطن ان روحوں کو بیدار کرنے کا علم ہے۔ آپ کو تو اپنی روح نظر نہیں آتی، آپ بیدار کیا کریں گے؟ علم باطن حاصل کرنے کے لیے مرشد کامل تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اب پھر دوبارہ تشریح کی ضرورت ہے، کیونکہ تو 1000 جعلی پیر بیٹھے ہوئے ہیں نا، دھوکہ دینے والے۔ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ مرشد کامل کی نشانی کیا ہوتی ہے، سچا مرشد کامل کس کو کہتے ہیں، اس وقت تک ہم یوں ہی کرتے رہیں گے، بھائی ہٹاؤ یار، کیا مرشد لگا رکھی، کیونکہ ہم نے جھوٹے مرشد کاملوں کو دیکھا ہے، 2 نمبر فراڈی ہے، کسی کی داڑھی کالی ہے، کسی کی داڑھی اورنج ہے، اسی میں ولایت ہے ان کی بس۔ مرشد کامل وہ ہوتا ہے، نظر جناندی کیمیا ہوئے، سونا کر دے وٹ، اللہ ذات کریندی یا کی سید تے کیا جٹ۔ مرشد کامل وہ ہے کہ جو اپنی ایک خاص نگاہ توجہ سے انسان کے قلب کو بیدار کر دے، اور وہ قلب اللہ کے ذکر سے، دائمی ذکر سے زندہ و جاوید ہو جائے، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل دل اللہ کرے۔ جب دل اللہ کرنا شروع کر دے گا، اس سے نور بنے گا، وہ نور نسوں میں جائے گا، نسوں میں روحیں تیر رہی ہیں نا، ساری روحوں کو وہ اللہ کا نور بیدار کر دے گا۔ پھر جب وہ روحیں بیدار ہوں گی تو وہ بھی اللہ میں لگ جائیں گی۔ انہیں روحوں کو بیدار کرنے کے علم کے لیے قرآن مجید نے کہا ہے شرح صدر، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کہ جس نے اللہ کے نام سے شرح صدر کر لی، اپنے سینے کو کھول لیا، تو وہ اسلام پر گامزن ہوگا۔ فہو علی نور من ربی، اور اسی کو اللہ کی طرف سے نور بھی ملے گا۔ ہم کسی مولوی سے جا کے پوچھیں اگر شرح صدر کیا ہے، سینے کا کھلنا کیا ہے؟ بھائی دین سمجھ میں آ گیا، یہ سینہ کھلنا ہے۔ سینے کا کھلنا یہ نہیں ہے، یہ دلوں کو بیدار کرنا،
روحوں کو بیدار کرنا اللہ کے نام سے، یہ سینے کا کھلنا ہے۔ اصل تعلیم باطنی تعلیم ہی ہے، یہاں کی تعلیم یہ ہے سب کچھ تو یہیں رہ جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں آیا کہ جنتیوں کو جنت میں جا کر بھی افسوس ہوگا، جنت میں جا کر بھی جنتیوں کو افسوس کس بات کا ہوتا؟ سرکار گوھر شاہی نے فرمایا اس بات کا ہوگا کہ اگر پہلے درجے کی جنت میں ہوں میں تو میرے اندر ایک روح اور بھی تھی نا، لطیفہ روح، اگر اس کو میں بیدار کر لیتا تو دوسرے درجے کی جنت میں چلا جاتا۔ جو بھی سانس ذکر اللہ سے خالی گزرا جنت میں جا کے اس کا افسوس ہوگا کہ اور اگر میں ذکر کر لیتا تو اور جنت کا درجہ بلند ہو جاتا۔ اور یہاں پر ہمیں ذکر اللہ کی پرواہ نہیں ہے کہ دلوں کو بیدار کرنا بھی ضروری ہے، یہاں تو بس یہی ہے داڑھی، امامہ اور جبہ اور تسبیح، اور ختنہ کرا لیں آپ۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.